السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ براہوئی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر پہلی مرتبہ کس براہوئی عالم نے کب لکھی اور اس کے بعد کن کن علماء نے براہوئی زبان میں اب تک قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں؟ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ دوستو میں ہوں سکندر براہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں براہوئی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سامعین، ہم آپ کو پہلے ہی براہوئی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ علامہ محمد عمر دین پوری وہ براہوئی عالم تھے جنہوں نے 1914 میں پہلی مرتبہ قرآن پاک کا براہوئی زبان میں ترجمہ کیا، جو کہ 1916 میں شائع ہوا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کے براہوئی زبان میں تفسیر لکھنے والا پہلا براہوئی عالم کون تھا؟ دوستو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ براہوئی زبان میں پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی سعادت حاصل کرنے والا براہوئی عالم بھی علامہ محمد عمر دین پوری پندراڑی تھے۔ علامہ محمد عمر دین پوری 1882 میں سندھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دینی تعلیم مولانا عبدالغفور ہمایونی اور مکتبہ درخان ڈاڈر کے اس وقت کے سربراہ مولانا محمد فاضل درخانی سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے دین پور شکارپور سندھ میں ایک دینی مدرسہ اور مکتب قائم کیا اور دینی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان کے براہوئی قبائل میں مذہبی شعور اجاگر کرنے کے لیے براہوئی زبان میں مذہبی کتب لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سامعین، علامہ دین پوری نے ہجرت تحریک میں بھی بھرپور حصہ لیا اور دیگر براہوئی قبائلی شخصیات کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے افغانستان ہجرت کر کے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے استاد مولانا محمد فاضل درخانی کی ہدایت پر قرآن پاک کا براہوئی زبان میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اور یہ نیک کام 1914 میں مکمل کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں علامہ دین پوری سندھ سے ہجرت کر کے نڑ بینٹ مولا ضلع خزدار بلوچستان میں رہائش اختیار کی۔ وہ 1948 میں وہاں ہی وفات پا گئے۔ ان کی صاحبزادی مائی تاج بانو بھی ایک بڑی عالمہ تھیں اور انہوں نے بھی براہوئی زبان میں بہت سی دینی کتب لکھی تھی۔ سامعین، قرآن پاک کا براہوئی زبان میں ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ براہوئی زبان میں 48 دینی کتب کے خالق علامہ دین پوری کا دوسرا اہم کارنامہ براہوئی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی کوشش تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی براہوئی زبان میں تفسیر لکھنے کا کام 1920-21 سے شروع کیا اور یہ کام 1928 تک جاری رہا۔ اس دوران علامہ دین پوری قرآن پاک کے آدھا ڈزن سے زیادہ پاروں کا براہوئی زبان میں تفسیر لکھنے اور ان کو چھپوانے میں کامیاب ہو گئے۔ قرآن پاک کی یہ تفسیر مفتاح القرآن کے نام سے 1921 سے 1928 تک جدا جدا پاروں کی صورت میں لاہور، کراچی اور کوٹیا سے شائع ہوئی۔ یہ تفسیر جامع اور علمیت سے بھرپور ہے اور عام پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے تفسیر کو سادہ زبان میں لکھا گیا ہے۔ سامعین، براہوئی زبان میں تفسیر لکھنے کی دوسری نیک محنت جناب حافظ سلطان احمد نے 1970 میں کی۔ اس تفسیر کا عنوان تھا تفسیر السلطان المعروف بتنویر الایمان، جو کہ 1973 میں اسلامیہ پریس کوئٹہ سے شائع ہوئی۔ یہ تفسیر 239 صفات پر مشتمل ہے۔ حافظ سلطان احمد ولد حافظ محمد 1948 میں احمد آباد اوسطا محمد بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سندھی اور اردو میں اپنے علاقے میں حاصل کی اور اس کے بعد جامعہ مستونگ بلوچستان میں مولانا محمد صدیق سے عربی اور فارسی میں دینی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1963 میں براہوئی زبان میں لکھنا شروع کیا اور بہت سی دینی کتب براہوئی زبان میں انہوں نے لکھ ڈالی۔ بدقسمتی سے حافظ سلطان احمد یرکان کی بیماری کی وجہ سے جوانی ہی میں 26 جنوری 1973 میں انتقال کر گئے۔ ان کی تفسیر تفسیر السلطان المعروف بتنویر الایمان قرآن پاک کے ابتدائی 3 پاروں کی تفسیر ہے۔ تفسیر کا یہ کام 1970 میں مکمل ہوا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے حافظ سلطان احمد اس منصوبے پہ مزید کام کر نہ سکے اور ان کا یہ کام بھی کچھ عرصے تک چھپ نہیں سکا۔ حافظ سلطان احمد کی وفات کے بعد ان کے والد نے قرآن پاک کے پہلے پارے کی تفسیر 1973 میں چھپوائی۔ سامعین، یہ تفسیر بھی براہوئی زبان میں لکھی گئی شروعاتی تفسیروں میں سے ایک ہے۔ تفسیر کی لکھت سادی اور خوبصورت زبان میں ہے اور وضاحت کا طریقہ کار تحقیق کے بنیاد پہ ہے۔ فاضل مصنف کی سندھی میں ابتدائی تعلیم ہونے کی وجہ سے براہوئی تفسیر میں سندھی الفاظ کا اثر موجود ہے، لیکن براہوئی زبان میں یہ ایک شاندار تفسیر ہے۔ سامعین، قرآن پاک کی براہوئی تفسیر کی تیسری بابرکت محنت ہمیں مولانا محمد عمر درانی کی نظر آتی ہے۔ اس تفسیر کا براہوئی زبان میں عنوان ہے علم نا بال، جس کی اردو میں معنی ہے علم کی اڑان۔
یہ تفسیر براہوی اکیڈمی پاکستان نے 1978 میں شائع کی، جو کہ 140 صفات پر مشتمل ہے۔ مولانا محمد عمر کا تعلق درانی قبیلے سے تھا اور وہ پڑنگ آباد مستوم کے رہائشی تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولانا محمد عمر دیوبند تشریف لے گئے اور 1935 میں تعلیم مکمل کر کے واپس بلوچستان آئے۔ انہوں نے مستوم کے ایک مدرسے میں دینی تعلیم دینی شروع کی اور بلوچستان کے عوام میں مذہبی شعور اجاگر کرنے کی تحریک بھی ساتھ ساتھ شروع کی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر سیاست میں بھی حصہ لیا، لیکن جلد ہی سیاست کو خیر آباد کہہ کر مذہبی تبلیغ اور دینی کتب لکھنے کے کام میں مصروف ہو گئے۔ دوستو، مولانا محمد عمر میں تقریر اور تحریک کی خداداد صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان کی تحاریر اور تقاریر بلوچستان کے عام لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو بہت متاثر کرتی تھی۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی مولانا صاحب ہر وقت آگے تھے۔ مولانا محمد عمر نے اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور اس مقصد کے لیے کچھ دینی مدرسے بھی کھولے۔ مولانا محمد عمر کو خطابت کے بہترین انداز پر خطیب بلوچستان کا لقب بھی ملا تھا۔ دوستو، علم نابال اصل میں سورہ الق کی تفسیر ہے۔ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اور سادہ زبان میں اقرا کی معنی اور اہمیت پہ روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے تاریخی واقعات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت پر زبردست انداز سے براہوی زبان میں روشنی ڈالی ہے۔ مولانا صاحب کی براہوی تحریر پر اردو اور عربی کا اثر یقیناً ہے، لیکن یہ بھی قرآن پاک کی ایک بہترین براہوی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح دوستو، قرآن پاک کی براہوی تفسیر کے حوالے سے ہمیں چوتھی محنت مولانا اختر حسین مینگل کی نظر آتی ہے۔ مولانا صاحب کی مفصل تفسیر اختریہ کے عنوان سے 6 جلدوں میں شائع ہوئی۔ یہ تفسیر پہلی مرتبہ 1978 میں شائع ہوئی۔ تفسیر کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کے بانی قاری محمد اسماعیل نے یہ تفسیر 1986 میں دوبارہ شائع کر دی۔ مولانا اختر مینگل کا تعلق مینگل قبیلے کے احمد زئی طائفے سے ہے اور ان کا تعلق چاغی ضلع دوشکے سے ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے مزید تعلیم بہاولپور پنجاب میں حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ گمانوی سے حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کلات کے ایک دینی مدرسے میں محتمم ہوئے اور اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے۔ مولانا اختر مینگل براہوی زبان میں 1 ڈزن سے زیادہ دینی کتب کے مصنف ہیں۔ دوستو، تفسیر اختریہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ براہوی زبان میں قرآن پاک کی پہلی مکمل تفسیر ہے۔ اس سے پہلے براہوی زبان میں جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر قرآن شریف کے کچھ صورتوں کی تفاسیر ہیں۔ یہ اہم تفسیر پہلے قرآن پاک کی ہر صورت کے حساب سے الگ الگ شائع ہوئی، لیکن بعد میں تمام صورتوں کی تفاسیر کو اکٹھا کر کے 6 جلدوں میں ایک مکمل تفسیر کی صورت میں شائع کرائی گئی۔ دوستو، اس تفسیر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی قرآن پاک کی کچھ پاروں کی تفسیر چھپی تو نہ صرف پاکستان بلکہ مڈل ایسٹ، ایران اور افغانستان کے براہوی بولنے والے لوگوں نے اس تفسیر میں دلچسپی لی اور ان کی کاپیاں منگوا کے پڑھی۔ دوستو، اس تفسیر کی نہ صرف زبان سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، بلکہ تفسیر کے حوالے سے ایک دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف معاملات اور وضاحتوں کے سلسلے میں باقاعدہ حوالے دیے گئے ہیں۔ اس حد تک کہ جہاں کہیں بھی کوئی حدیث بھی دی گئی ہے وہاں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے۔ تفسیر میں قرآن پاک کے ہر سورہ کے لیے مختصر تعارف دیا گیا ہے اور اس تعارف کے بعد ترجمہ اور تفسیر دی گئی ہے۔ براہوی زبان میں یقیناً یہ ایک بہترین اور مکمل تفسیر ہے۔ سامعین، براہوی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی 5ویں سعادت مولانا محمد یعقوب شروردی نے حاصل کی۔ تفسیر کشف القرآن کے عنوان سے ان کی یہ براہوی تفسیر پہلی مرتبہ 1986 میں 8 جلدوں میں شائع ہوئی۔ شیخ القرآن مولانا محمد یعقوب شروردی 1930 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بلوچستان کے شرود علاقے سے تھا۔ وہ مسوانی قبیلے کے سید خیل طائفے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے مہم شروع کی اور بعد میں کوئٹہ میں ایک دینی مدرسہ قائم کر کے نوجوان نسل کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے لگے۔ مولانا محمد یعقوب شروردی ایک مذہبی لکھاری کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ دوستو، تفسیر کشف القرآن براہوی زبان میں قرآن پاک کی ایک مکمل تفسیر ہے۔ مولانا محمد یعقوب شروردی نے یہ تفسیر لکھنے کا بابرکت کام 1984 سے شروع کیا اور 1996 میں جا کے مکمل کیا۔ یہ تفسیر 1998 میں 8 جلدوں میں شائع ہوئی۔ سامعین، یہ براہوی زبان کی پہلی تفسیر ہے جو کہ خط نستعلیق
یعنی اردو فارسی رسم الخط میں لکھی گئی ہے۔ یہ وہی رسم الخط ہے جو کہ آج کل براہوی زبان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے اردو زبان پڑھ سکنے والا کوئی بھی براہوی آسانی سے یہ تفسیر پڑھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی تفاصیل شائع ہوئی ہیں وہ خط نسخ یعنی عربی رسم الخط میں لکھی گئی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی مختصر تفصیل پہلی مرتبہ براہوی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے براہوی عالم، اور اس کے بعد آج تک جن علماء نے براہوی زبان میں قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں ان کے بارے میں۔ دوستو اگر میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کی کسی اور براہوی تفسیر کا ذکر نہیں کر سکا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ دوستو اگر آپ کو اس طرح کے پروگرام پسند آتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ براہوی ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک بھی ضرور کریں تاکہ براہوی ٹی وی پر آنے والے ہر نئے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملیں گے کسی ایک نئے پروگرام میں، تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔